اللہ رحم رحم۔ کہتے جی میرے چند رشتہ دار جو ہیں میرے دشمن بن گئے ہیں، بہتر تو میرا بھائی یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ قادر ہے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈال دے اور تیرا دوست بنا دے۔ ورنہ حدیث مبارک میں جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ نیت یہ کریں کہ یہ دفع ہو جائیں، اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے، اور کوئی نیت نہ کریں کہ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہم اکفناہم بما شئت کیف شئت اکفنا شرہم۔ تو یہ ایک بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے، حدیث میں ہے، حضور پاک نے خود پڑھا ہے۔ البتہ پڑھنے کے طریقے جو ہیں نا وہ بزرگوں نے الگ الگ لکھے ہیں۔ اصول کی بات دیکھیں نا، جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے طریقے ڈاکٹر الگ الگ اختیار کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان بیچاروں کو بڑی شدید تکلیف تھی، تو انہوں نے یعنی پاکستان میں انڈیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ گئے امریکہ، وہاں جب گئے تو انہوں نے ان کے سارے چیک اپ دوبارہ کیے، چونکہ وہ کسی کی نہیں مانتے۔ آپ پہلے نتیجے دیتے ہیں نا لیبارٹریز وغیرہ، کیوں نہیں مانتے؟ سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ مرض بھی یہی ہے جو پاکستانی اور ہندوستانی ڈاکٹر نے لکھی ہے، اور دوا بھی یہی ہے جو انہوں نے تمہیں دیا ہے، فقط ڈوز کا فرق ہے، وہ تمہیں صحیح ڈوز استعمال نہیں کرا سکے کہ خوراک کا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے صرف کہتا ہے خوراک بدل دی، ان نے کہا 2 گولیاں دو، انہوں نے کہا آدھی گولی دو، میں 3 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی طرح جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے بھی علماء جو ہیں انہوں نے مختلف طرق اختیار کیے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر 41 دفعہ یہ پڑھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور تصور بھی ہو۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارے جو وظیفے ہیں نا وہ اثر نہیں کرتے کہ ارتکاز کامل نہیں ہوتا، اور جب تک ارتکاز نہیں ہوگا، تصور کامل نہیں ہوگا، اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو حدیث کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی جائے تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں، اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ تو جو سورت دجال کے فتنے کو روک دے، چھوٹے چھوٹے دجال کیا کریں گے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے ملک سے یہ ہندو پاکستان اور بٹوارا ہوا نا جی، مسلمان ادھر آئے ہندو ادھر گیا، مجھے یعنی کوئی ہندو یاد نہیں ہے کہ بھئی کسی کی شکل یاد ہو یا کسی کا نام یاد ہو۔ بعد میں جو سناتے تھے لوگ کسے، وہ تو یاد ہیں، لیکن خود نہیں دیکھا ہو تو بات چھوٹا ہوگا، یاد نہیں۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا بھی ہندو ہیں یا کوئی ہیں، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم نے اتنا عرصہ زندگی کا اکٹھے گزارا ہے، ان کی مال جان آبرو کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے ان کی جوان لڑکیاں عورتیں سارے ایک محل میں جمع کر دی، اور ان کا سونا چاندی ہر چیز جمع کر دی، اور کہا کہ جب یہ آہستہ آہستہ زور بیٹھ جائے گا جھگڑے کا، اپنا اپنا مال لے کے آپ لوگ چلے جائیں۔ ہم کیوں ظلم کریں، کیوں چھینے، چاہے کافر کا مال ہو۔ اچھا اس دور میں ہر آدمی ڈاکو بنا ہوا تھا لوگوں کو لوٹنے کے لیے، 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی ہوئی تھی، جا کے بستیوں پہ حملہ کر دیتے تھے، ہندوؤں کو مار ڈالا، ان کی عورتیں اٹھا لی، ان کا سونا چاندی جو کچھ ملا وہ چھین لیا۔ ایک بہت بڑا کوئی ڈاکو تھا، مجھے نام نہیں آتا اس کا بھی، اس
اس دور میں یعنی اس کی بڑی دھاک بٹی ہوئی اور 100-200 اچھا پھر لوٹنا جب ہو تو نہ جانے والا بھی ساتھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو جب بھی وہ نکلتا نا جی، وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا اور ساتھ اس کے 100 جنگجو ہوتے، اسلحہ یہ، اور ساتھ لوٹنے والے تو سارے اٹھ جاتے ہیں۔ تو والد صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی ہم تو اپنے اس شہر کی اور ہندوؤں کی، چاہے کافر ہیں ہندو ہیں کچھ ہیں، ہم حفاظت کریں۔ انہوں نے پیغام بھیجا اس ڈاکو نے کہ مولانا سے کہیں کہ خدا کے لیے آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، اور آپ ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکتے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ہٹ جائیں۔ اگر آپ نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے آ کے میں تمہیں، تمہارے خاندان کے بچوں کو بھی قتل کروں گا، اور ہندو کا مال تو لوں گا ہی لوں گا، آپ کے گھر کے اندر ہے وہ۔ تو ہمیں جو بتاتے ہیں طلباء کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کے گھر میں سارے طالب بیٹھ جاؤ اور سورۃ الکہف پڑھنی شروع کر دو، اور فرماتے ہیں کہ خود گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پورے شہر کا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد واپس آ گئے، اور اپنے 8, 10, 100, 50 جو بھی ساتھی تھے ان سے کہا کہ تیار ہو کے مقابلے کے نکلو، مقابلہ کریں گے۔ سب لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس تو لکڑیاں ہیں۔ ان کے بعد اصحاب نے بھائی چھوڑو بھائی اس بات کو، ہم نے ان ہمسائے کی حفاظت کریں، ہمسایہ کافر بھی وہ حفاظت کرنی۔ والد صاحب بھی گئے، 50-100 طالب بھی ساتھ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آمنا سامنا ہوا نا جی، اب وہ فائر کریں تو بندوقیں ہی نہ چلیں، ایک کی بندوق نہیں چلی، اور ہمارے بھی جو طالب تھے لکڑیوں سے مار مار کے انہوں نے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اتنی دیر میں ملٹری بھی آ گئی اوپر، انہوں نے تو پھر ان کو بھون ڈالا کہ تم ڈاکے مارتے ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ لوگوں کو لوٹو، ہر کوئی جائے اپنے اپنے ملک و وطن سے جائے، آرام سے جائے۔ تو سورۃ الکہف کا طلباء کہتے تھے اس دن ہم نے نظارہ دیکھا جب آپ کے والد صاحب نے کہا کہ سورۃ الکہف پڑھو، اور خود چکر لگایا کیا پڑھا، وہ کہتے اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل وہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جو ڈاکو بھاگ گئے بچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہم اندھے ہو گئے، نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ کا قرآن تو بڑی بات ہے، بس بات وہی ہے کہ یقین بھی تو ہو نا۔ ہمارا تو سچی بات یہ ہے کہ نہ اب زمزم حضور نے فرمایا شفا ہے، تو ہم زمزم کے گلاس سے 2 پیناڈول کا گولی ابھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو یقین زمزم پہ ہے یا پیناڈول پہ ہے؟ کیا بس ایسے تماشا۔ اچھا کئی مولوی تو میں نے دیکھا زمزم پہ دم کر رہے ہو، وہ تو خود شفا ہے، تم کس بات کا دم کر رہے ہو یار؟ ماء زمزم شفا، اور ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو، بیماری نہیں جو تمہارا کام نہیں ہوتا، کام رکا ہوا ہے، رشتہ نہیں ہوتا لڑکی کا، زمزم اسی نیت سے پیو۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ماء زمزم لما شرب، جس غرض کے لیے پیو گے وہی غرض اللہ پوری کر دیں گے۔ لیکن یقین بھی تو ہونا چاہیے۔ میں اور میرے دوسرے بھائی کے بھی پاس اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد دے، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اور میری بات سنیں، میاں بیوی چیک اپ بھی کروائیں کہ نقص کس پہ ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، علاج بھی کرو، دعا بھی کرو، اسباب پر بھی عمل کرو اور مانگو اللہ سے۔ جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے جو ہے اٹھانے والے ورد کوئی ورد نہیں ہے، جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے کوئی ورد نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، 40 قدم کے بعد رکھ دو اور فلاں کرو، سب بدعت۔
استخارہ نماز جو ہے 2 رکعت استخارہ، اس کے بعد استخارہ دعا جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھے، اور 1 دفعہ پڑھنے سے ہی بات واضح ہو جائے تو بات ختم کر دیں، ورنہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن تک پڑھا جاتا ہے۔ اور استخارے میں بھی مسئلہ سمجھ لو، جس کا کام ہے وہی استخارہ کرے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ کسی بزرگ سے کرایا جائے، اصل میں ہم نے ہر کام کا ٹھیکہ بزرگوں کو دے دیا ہے۔ استخارہ کریں تو بزرگ کریں، ختم شریف پڑھیں تو بزرگ پڑھیں، ختم صغیر ختم کبیر کل شریف گدھانے سب بزرگ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود دعا مانگو، یاد نہیں ہو سکتی دعا مشکل ہے، لمبی ہے، وہ دعا لے لو، دعا استخارہ آگے رکھ کے کتاب میں پڑھتے رہو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام کا نام لے۔ صحابہ کہتے ہیں کان یعلمنا، مدنی سرکار ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن سکھاتے تھے کہ ہر کام میں استخارہ کرو، شادی ہے، مکان ہے، کوئی مسئلہ ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اور جو استخارہ کرتا ہے نا ما ندم، پھر اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ ما خاب ومن استشار ما ندم من استشار۔ عقیقہ اگر پیدائش کے فوراً بعد نہ کر سکے تو ساری زندگی جب چاہو کرو تو صحیح، نہ سے مسئلے تو نہ پوچھتے رہو نا۔ افضل وہی ہے کہ 7ویں دن کرو، 14ویں دن کرو، نہیں کر سکے اب جب بھی موقع ملے کرو۔ عشاء کے وتر جو ہے افضل یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ وتر پڑھ لے، بعد میں جب اٹھے گا تہجد پڑھ لے۔ زمین ٹھیکے پر ہے، آپ زکات دیں گے پیسوں سے، جس کا مال نکلے گا وہ عشر دے گا، آپ نے زمین ہی دے دی نا۔ جب پیسہ آپ کے پاس ہے زکات دیں گے آپ، وہ تو عشر آپ تو 2.5% دیں گے۔ 7.25 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہو جائیں، یا دونوں ملا کے ہو جائیں، یا کوئی چاندی ہے کوئی سونا ہے کوئی پیسہ ہے، اتنا ہو جائے زکات دینی ہے۔ عورت کا غسل جنابت جو ہے اگر وہ سر کے بال نہ کھولے تو غسل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یہی تو لعنت ہے جو آج کل ہماری بیٹیوں پر پڑی ہوئی ہے کہ وہ چونکہ ہیئر کٹنگ بنواتی ہیں جا کے بیوٹی پارلر میں، جہاں 5-5 ہزار روپے لگتے ہیں، اور روزانہ اگر اس کو کھولنے پڑے تو اس کا 5 ہزار کا خرچہ جاتا ہے، وہ اوپر پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہے، باقی بدن پہ پانی بہاتی، بالکل پاک نہیں ہوتی۔ اگر ایک بال کے نیچے بھی پانی نہ پہنچا تو اسی طرح پلید ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، پانی پہنچاؤ۔ میں نے طواف صفا کر کے بال بنانے کے لیے خوشبو والا صابن استعمال کیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ نے سارے سر پہ خوشبو لگائی ہے، بعض ائمہ کے نزدیک تو دم ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ فوراً اس طرح پھروا دیا، یعنی اتار دیا اس خوشبو کو فوراً، اس لیے صدقہ کر دے، دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ شیخ الہند کی تفسیر پہ پابندی ہو گئی، پہلے وہ ہوتی تھی اب اور ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ ساری زندگی کو ایک ہی تفسیر تو نہیں ہوگی نا۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ اس کو آپ تعصب بنا دیتے ہیں؟ کبھی ہمیشہ اصول آپ دیکھیں نا، مکئی مدارس ہیں، کہیں اپنے کثیر پڑھائی جاتی ہے، کہیں اپنے جریر پڑھائی جاتی ہے، کہیں نصفی پڑھائی جاتی ہے، کہیں جلالین پڑھائی جاتی ہے، کہیں بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، کہیں کشف۔ اس کا کیا معنی ہے یار؟ باقی تفسیریں غلط ہو گئی۔ کافی عرصہ وہ چلتی رہی، باقی اعتراضات جو تھے نا جی میرا بھائی، وہ اعتراض اس نئی تفسیر میں بھی وہی تھے، لیکن انہوں نے نکال دیا۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے کریں یا 2 ہاتھ، دونوں جائز ہیں، ایک سے کریں جائز ہے، 2 سے کریں جائز۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اخذ بالیدین، بس ضد ہے، اس کا کیا علاج ہے؟
بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ الفت دے، اللہ آپس کے بغض سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب جائیں، بلکہ آج کے اخبار میں میں تو پڑھ کے حیران ہوا کہ اب بھی مدینہ منورہ میں 25 مساجد ایسی ہیں جہاں حضور پاک نے نماز پڑھی ہے۔ ہم تو 6-7 ہی جانتے تھے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے 7 مساجد میں شروع ہوتا، لیکن آج باقی انہوں نے لکھا، چونکہ آج کل بڑا کام کری ہے حکومت سعودی، اللہ ان کا خیر دے، کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے آثار قدیمہ کو تلاش کر کے کمال کر دیا۔ اللہ ان کی محنت کو اور ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ 25 مساجد ہیں ایسی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے مدینہ منورہ میں۔ تو بہرحال آدمی کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ اتباع سنت ہو، اور ہر کام کے اندر تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ غسل نہیں ہوتا ہے، لازمی بال کو تر کرنا چاہیے۔ میری والدہ نے رات کو خواب میں، مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا، وہ میں بتا رہا تھا حضور پاک کے صلاۃ والسلام پڑھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں جلدی نہ کریں، پہلے سامان اپنی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ نے رہنا، وہاں جا کے غسل کریں، کپڑے بدلیں، نئے کپڑے ہوں تو سبحان اللہ، ورنہ دھلے ہوئے ہوں، اور باقاعدہ بدن پہ کپڑوں پہ خوشبو لگائیں، اور ادب سے چلتے ہوئے مسجد نبوی آئیں۔ جب اندر قدم رکھیں پہلے دائیں رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر چلتے آئیں، کوشش کریں اگر موقع ملے تو روضۃ من ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر وہاں رش ہوتا ہے، موقع نہ ملے تو پوری مسجد میں جہاں بھی موقع ملے کھڑے ہو جائیں، پہلے 2 رکعت پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق حضور کے حق پہ مقدم ہے۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں، لیکن اتنے آرام سے چلیں، علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں بھی دھپ دھپ نہ کرے، اور پھر حضور کے معاجہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، کوشش کریں مختصر۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، سیدنا عمر پہ پڑھیں، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں، اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں سب وظیفے چھوڑ دیں، رات دن چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، عورت ہے مرد ہے، عورت ہے ایام ہے، درود شریف پڑھتے رہو، اور جو پاک ہیں وہ قرآن شریف ختم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک آدمی عمرہ کر رہا تھا، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، صفا مروہ شروع کر دی تو یاد آیا 2 رکعت ادا، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، 1 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہو، 2 دن بعد بھی یاد آیا تو پڑھ سکتے ہو، اس میں کیا ہے؟ حج افراد کے کرنے میں حج کی بکری نہیں ہوگی، مسئلہ سمجھا کرو، قربانی الگ چیز ہے، اس کا حج سے کیا تعلق ہے؟ کوئی حج پہ جائے نہ جائے قربانی تو کرے گا نا۔ حج افراد میں جیسے تمتع کی بکری ہے، قران میں قران کی، حج افراد میں حج کی بکری نہیں ہوگی، باقی امیر آدمی ہے قربانی تو کرے گا۔ ہمارے کمرے میں ایک بوڑھا بوڑھی خاوند بیوی ہے، احرام کی حالت میں، بوڑھے نے قمیض پر پتہ نہیں کیا صورت میں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں، قمیض پہ لسی کا کیا، ایک ساتھی نے بتایا آپ کے اوپر دم پڑ، کس بار دم پڑ گیا ہے؟ قمیض پہ کیا ہو گیا؟ کوئی دم شب نہیں پڑتا ہے، خام خواہ بوڑھے بوڑھی کی جان نہ نکالو۔ میں پتہ نہیں لیسٹر سے آیا ہوں، آپ کا درس سنتی ہوں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، بڑی مہربانی، آپ دعا کرتی ہیں،
آپ نے میری صحت عافیت کی دعا مانگی، میں بھی آپ کی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور دارین کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ کی بڑی مہربانی، میری بیٹی آپ مجھے دعا کرتی ہیں۔ لندن میں کچھ مسلمانوں نے شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام، جو مفتی تو نہیں ہوں گے وہ مفت سے مفتی ہوں گے۔ ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے دینے والا، ایک ہوتا ہے مفتی مفت سے بن گیا بس میں مفتی ہوں، 10 دن کہتے رہو لوگ مفتی مفتی کہنا شروع کر دیں گے۔ بالکل شراب کی دکانیں بنانا ثمن الحرام حرام۔ دکان تو بڑی چیز ہے نا، ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یتیموں کا مال ہے اور میں ان پیسے سے شراب لایا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اب میں جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، یا رسول اللہ وہ یتیم بیچارے تو رل جائیں گے، ان کا تو مال یہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں شراب کا، انہوں نے کہا حضور ایسا کریں مجھے اجازت دیں میں کسی کافر ملک میں چلا جاؤں اور جا کے وہاں بیچ دوں۔ آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام، بیچو گے تو حرام کو نہ، کافروں کو بیچو یا مسلمانوں کو، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ چھوڑیں جی، مفتیوں نے تو سود بھی حلال کیا ہوا ہے، آج میں یہ نیا فتویٰ سن رہا ہوں کہ شراب بھی حلال ہے، اس کی دکانیں بھی حلال ہے۔ دیکھو کہ بڑا افسوس لگتا ہے مجھے، ہم سفر میں تھے، بفلو سے ہم جا رہے تھے کینیڈا ٹورنٹو، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم بائی روڈ جائیں، چونکہ دوست ہم زیادہ تھے، میں نے کہا میری وجہ سے سب کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ لینی پڑے گی، میں نے کہا یار چھوڑو کر سیر تو نہ ہوئی نا ہوائی جہاز میں۔ تو بڑی بڑی اچھی گاڑیاں تھیں، کاروان تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ، الحمدللہ چل پڑے۔ ایک جگہ جب ہم آئے تو وہاں جو سروس تھی نا جی، سروس اسٹیشن تھا وہ بند پڑا تھا، وہ یعنی بن رہا تھا، صرف ایک کینٹین تھا بڑا۔ ہم نے نماز پڑھنی تھی مغرب کی۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ باقی تو سب کو وضو تھا، مجھے وضو کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے وہ ہمارے بیٹے بنے ہوئے عبدالوحید صاحب کو کہا، میں نے کہا یار اندر لڑکیاں کھڑی ہیں، مجھے انگریزی بھی نہیں آتی، ان سے کہیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم ان کا واش روم استعمال کر کے وضو کر لیں اور ان کے کینٹین کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، باہر تو کلفی جم جائے گی نا، اتنی سردی تھی نا، یا تو ہم گاڑیوں میں بیٹھے رہیں یا نکل کے جلدی سے ہم اس کے اندر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ویلکم، آ جائیں۔ یقین کریں کہ ایک لڑکی بیچاری میرے واش روم میں جانے سے پہلے اس نے کہا پلیز ویٹ، تھوڑا انتظار کر، اندر گئی، اس کو دھویا اور دھونے کے بعد صاف کر کے پھر مجھے کہا کہ اب آپ استعمال کریں۔ نے کیا۔ اچھا نماز کے لیے انہیں بڑے بڑے رول جو ہوتے ہیں نا، کاغذ کے رول جو ہوتے ہیں جو کھانے وانے کے لیے بچھا، اس نے وہ صفوں کے طور پہ بچھا دیے۔ ہم نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز تھی، شاید مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد میں نے عبدالوحید سے کہا، میں نے کہا یار یہ بچیوں نے بڑی ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ان سے خریدیں نا بھئی، ان کی تو کوئی مدد کرے نا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک تو ہمیں کافی بنائیں، کافی پلائیں، اور پھر ہم نے کہا کہ آپ کو دیکھنا شروع کیا۔ ہم نے کہا ہم سمجھتی ہیں آپ نہ کافی پینے والے ہیں نہ آپ یہ بسکٹ کھانے والے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی کافی بھی نہ پئیں، انہی ہاتھوں سے انہی برتنوں میں ہم شراب پیتے ہیں۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں دھو ڈالوں گی، برتن پاک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں نہیں کروں، اور ہمارا دل رکھنے کے لیے آپ بسکٹ نہ خریدیں، بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ میں نے کہا جو اچھی ہو۔ میں نے کہا میں تو یہی دعا کروں گا اللہ اسلام نصیب کر دے۔ انہوں نے کہا یہی اچھا سمجھتے ہیں، یہی دعا کرو۔ اتنا کافروں کو احساس ہے کہ بھئی اس فرائی پان میں ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ساتھ شراب کا تڑکا بھی لگاتے ہیں۔
اس میں ہم جب چائے بناتے ہیں اس کے اندر بھی، کافی کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ الکوہل ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ دھو کے ہمارے لیے بناتی نا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مسلمان کے لیے وہ برتن بھی یوز نہ کرے تو بہتر۔ اتنا تو کافروں کو بھی شرم ہے، تم اچھے مسلمان ہو کے شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ۔ کیا مسلمانوں کے ہوٹل جو ہے وہ نہیں چل رہے جہاں شراب نہیں ہوتی؟ آپ پورے یورپ میں جائیں، آپ کسی جگہ لسٹر میں جائیں، بریڈ فورڈ میں جائیں، برمنگھم میں جائیں، گلاسکو میں جائیں، کہیں چلے جائیں، مسلمانوں کے بہترین ہوٹل ہیں، کوئی شراب نہیں، کچھ نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو غیر مسلموں کی دکان پر جہاں شراب ہو کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے جی کہ اسلام میں جب شادی کے وقت رخصتی ہوتی ہے تو قرآن لے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیچے سے گزارو، یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی نہیں پڑھا، ہمیں کھول کے دیکھا ہی نہیں، آج میرے نیچے سے گزر رہے ہو۔ قطعاً نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اگر تم اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھلاؤ، قرآن کا ہدیہ اس کو دو تاکہ وہاں جا کر بھی قرآن پڑھے۔ بنگلہ دیش میں جو مرد داڑھی رکھتے ہیں انہیں حضور کہہ کے بلاتے ہیں، تو یہ داڑھی کی شان ہے نا، کہ داڑھی رکھنے سے ان کو ہر آدمی حضور، مانا مقصد ہے کہ حضرت یہ بڑے آدمی، نیک آدمی، صالح، یہ صرف داڑھی کی برکت ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا بھی نہ ہو، سب حضور ہو جائے۔ اسی لیے حضرت انہوں نے لکھا ایک بزرگ نے، اور حضرت تھانوی کو آگے بتایا کہ حضرت میں نے داڑھی کی برکت دیکھی ہے کہ میں جب بھی کسی بس میں سوار ہوتا ہوں، وہاں بڑے بڑے جو سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں چاچا جی آپ یہاں تشریف رکھیں۔ تو اس داڑھی نے ہمیں جگہ دی، اس داڑھی نے ہمیں عزت دی ہے، دنیا میں آخرت میں بھی ضرور ملے گی۔ حضور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہا کرو۔ ایک عالم کو مولانا کہیں تب بھی کچھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا سیدنا و مولانا۔ نظر بد کے لیے قرآن کی جو آیت ہے نا وہی پڑھ کے دم کیا کریں، سورۃ نون کی آخری آیت، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اگر کوئی قرآن کی آیت کا تعویذ ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ گھر میں خانہ کعبہ کا ماڈل رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی آدمی کی تصویر نہ ہو، صرف کعبے کی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہم عرب ممالک میں نماز فرض واجب سنت نفل پڑھتے ہیں، درمیان میں کوئی آ کر ہمارا مقتدی بن جاتا ہے۔ میرا بھائی حنابلہ کے نزدیک اگر آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے وہ فرض پڑھ سکتا ہے، لیکن انفی مسلک میں جائز نہیں ہے کہ المفترض خلف المتنفل ہو، کہتے نہیں، چونکہ امام کو قوی ہونا چاہیے نہ کہ مقتدی قوی ہو۔ بہرحال جھگڑوں میں نہ پڑھا کریں، جو پڑھتے شکر کرو، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی جلد کھول کے ایک ایک بار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ڈھاکہ میں ہوں، مجھ پر دم مکہ کی دار میں نہیں دے سکتی تو روزے نہیں رکھ سکتے، ہر چیز کے روزے نہیں ہوتے ہیں، دم ہے، روزے تو اس میں ہیں جب حج کی آپ نے حج میں غلطی کی ہے یا حج کی دم نہیں دے سکے، دم تمتع یا دم قرآن، تو وہاں پہ ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعتم۔ جب قرآن پڑھا جائے تو ختم القرآن کی دعا کوئی ضروری نہیں۔ انسان کی تقدیر جب لکھی کی گئی ہے تو دعا کیوں مانگے؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ مانگو گے، اگر لکھا ہوگا کہ دعا نہیں مانگو گے تو تم نہیں مانگ سکتے۔ تقدیر میں تو ہر چیز ہے، دعا کرنا بھی تو لکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں نہیں خرچ ہو سکتی، نہ مدرسے کی تعمیر میں،
وہاں جو طلباء ہیں غرباء ہیں ان کو دیں. تراویح کی رکعت 20 ہیں. کہتے ہیں جی کہ قبر میں مردے سے سوال جواب ہوگا بالکل، اور اس کو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ ایک نماز کا وقت ہے، ایک تصور ہوگا. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جہاں بھی آپ نام پڑھیں گا آگے لکھا ہوگا حنبلی. کوئی ایک کتاب ہے جیسے لکھا، جتنی ان کی کتابیں ہیں عنیت الطالبین ہے، کوئی ہے آگے لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہ حنبلی المسلک. ایک آدمی نے بول دیا کہ یہاں سے اپنے کمرے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. وہ کمرے کا عمرہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرا. یہ خدا کی شان ہے، جو مسجد عائشہ سے عمرہ نہ جائز ہے ہوٹل کے کمرے سے کرے تو جائز ہے. اللہ ہدایت. دعا کیا کرو. یہ بیچارے جذرا اصل میں وجہ ہے نا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے اہل مکہ تو من مکہ، مکے والے مکہ تھی اسی کو پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے وہ حج کے لیے ہیں کہ حج کے لیے مکے والے اپنے گھر سے احرام باندھیں، عمرے کے لیے نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب حنفی مسلک سے تھے. عورتوں کو ہر نماز کے وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کی اجازت، کوئی آدمی کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑھتی تو ہے نا، شکر کرو. فلم دیکھنے تو نہیں جا رہی، کسی کلب میں ڈانس کے لیے تو نہیں جا رہی، مسجد میں آ کے جماعت کر دیتی ہیں. کر میں دو، نیکی سے روکو گے تو برائی میں پڑیں گی. کوٹ پینٹ پہننا جائز ہے، ہاں جی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ نماز جب پڑھے نا. ملیشیا میں دیکھا نہیں آپ نے، ملیشیا میں اوپر لنگی باندھ لیتے، برونائی والے یا ملیشیا والے جو ہیں وہ چاہے پینٹ سوٹ میں ہو نا جی، لنگی ان کے ساتھ ہوتی ہے، فوراً لنگی باندھیں گے نماز میں تاکہ نماز اطمینان سے صحیح ہو جائے. مکہ سے طائف گیا تھا، مکے سے گزرتے ہوئے جدہ چلا گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں. آپ کی نیت جدے کی تھی، مکے کی تو نیت ہی نہیں تھی نا. اجوا عین کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ نہیں ہے. کھجور جو ہے 7 دانے کھائیں، یعنی اگر جس دن آپ 7 دانے کھائیں گے تو اس دن وہ زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا. کہتے ہیں جی کہ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں. طواف کیسے ہو تو نماز کے حکم پہ ہے، جا کے وضو کرے پھر طواف کرے. جمعہ نماز کے بعد فرض نماز پڑھا جا سکے. کون سا فرض بھائی، کون سا فرض؟ جمعہ پڑھ لیا، اور فرض کون سا ہے؟ حضرت آدم کی کتنی اولاد تھی؟ آپ سب آدم کی اولادیں گن لو جو بیٹھے ہیں. آپ آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ آدم کی اولاد پھر میں تو نہیں بتا سکتا. اللہ کے بندے ہیں. اچھا پتہ لگ جائے کیا کرو گے؟ ان کو ملنے جاؤ گے؟ حابیل قابیل کا نام سنا ہوا ہے، قرآن میں ہے. نہ نہیں آدم. اشراق کا ابتدائی وقت جب سورج نکل جائے اس کے 15 منٹ بعد، یہاں گھڑی میں لکھا ہے نا شروع، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے. اس سے 15 منٹ بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. عام امت مسلمہ حیات النحری کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ سب کا عقیدہ ہے انبیاء حیات ہوتے ہیں، صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے جو نہیں مانتا، باقی تو کوئی انکار نہیں کرتا. علماء کو سیاست کرنی چاہیے، علماء نہیں کریں گے تو پھر جاہل کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ شیعہ کے ساتھ نکاح کریں، بالکل نہ کریں.
23 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات بالکل جو کنڈے شنڈے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ میری بیٹی زینب جو ہے جلد کی مرض میں مبتلا، اللہ اس کو شفا دے، زمزم پلائیں بھی، زمزم اس کے بدن میں ڈالیں بھی، ایسے لگائیں بھی، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی روح سے اہل بیت کون ہے؟ حضور کی بیوی ہیں جن کے بارے میں قرآن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا، تو عورتوں کے بارے میں ہی تو ہے۔ کہتے ہیں جی اس طرح لوگ آپ برکت دے، لوگ آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، اللہ پاک آپ کا قرضہ بھی ادا فرمائیں، اور استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، قرضہ سب اڑ جائے گا۔ حنفی ہو تو فاتحہ نہ پڑھو، اور شافی ہو تو امام کے پیچھے پڑھا کرو۔ رفع دین بھی حنفی نہ کرے، شافی کیا کرے۔ روضہ مبارک رسول میں روشنی کیوں نہیں جلاتے؟ تو یہ تو ان سے کہیں جو انتظامیہ ہیں، کیوں جلائے؟ وجہ ادھر تو آپ کہتے ہیں حضور نور ہیں، ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ عجیب آدمی ہو، نہیں ادھر تو کہتے ہیں اللہ کا نبی نور ہے، اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، جو خود نور ہوگا اس کو روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ عرس شریف کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اس لیے ناجائز قرار دیتے ہیں تبلیغی جماعت تو زندوں کا ہے، تو ان کو مردوں کا بنا رہے ہو نا۔ تبلیغی جماعت والے کو مردوں کا عرس مناتے ہیں یا زندوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ استلام کے وقت ہاتھ اگر لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، بال کٹانا بھول گئی، عشاء کے وقت عمرہ پورا ہوا، اگلے دن ظہر کے وقت نہ کہ ظہر کے بعد کیا، کوئی دم نہیں۔ عورت نے کون سے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے؟ اس کے تو وہی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عورت عمرے کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹے، کوئی دم نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کاٹ سکتی ہے۔ میں نے مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ کیا، سر کے بال منڈوائے، اگر میں کل مسجد عائشہ سے عمرہ پھر بھی اس طرح پھرواؤ گے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اتصال صفوں میں سنت ہے، کوشش کریں۔ بیر شفا ہے بدر کے راستے میں، بالکل ہے، ٹھیک ہے، حضور جہاں جہاں سے گزرے ہمارے لیے تو سب شفا ہے۔ جو لوگ روزانہ مکے آتے جاتے ہیں ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضور کا سایہ تھا، بالکل تھا۔ بینک سے گاڑی قسطوں میں لینا ہے، وہ جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں گرد و غبار سے بچنے کے لیے ماسک لگا لیا، کوئی حرج نہیں۔ عورت کے لیے جوتا جو ہے، جو بند جوتا افضل ہے۔ زندہ کے لیے بھی عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ واجب الطواف حتیم کے اندر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف میں عورتیں اور مرد مکس ہوتے ہیں، اللہ بچائے، اور نیت اپنی ٹھیک رکھے، اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اگر کوئی شخص اسلام آباد سے کپڑا پتہ نہیں پڑھا ہی نہیں جاتا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ لکھا ہوا ایسا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ مدرسے کے لیے زمین خریدنی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں ڈال سکتے۔ اگر حالت احرام میں ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہ دیں، عام طور پہ وہاں عطر لگا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ عطر لگ جائے۔ اگر دے میں لگ جائے تو فوراً دھو ڈالیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للباغين. اللهم لا تجعلنا عقبة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ مساجد مدارس دین کے سب اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.